الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے احکام قرآن اور سورہ انفال کی تفسیر ہم آج کل اس پروگرام میں بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ترتیب سے چلتے ہیں، اور ترتیب سے چلتے ہوئے آیات احکام جو ہیں اس کی تفسیر اس پروگرام میں بیان کی جا رہی ہے۔ 10واں پارہ شروع ہو چکا ہے، اور 10ویں پارے کی پہلی ہی آیت مبارکہ ہے جو آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے کی پوری کوشش ہوگی۔ بڑی ہی مارکۃ العار آیت مبارکہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے بڑی ہی اہم ابحاث اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کی جاتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ قرآن کی روشنی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں موضوعات کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی؟ قرآن کی روشنی، آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، شان نزول۔ نمبر 2، مال غنیمت و مال فے کیا چیز ہے۔ نمبر 3، خمس کیا ہے، تقسیم کا طریقہ۔ نمبر 4، ذوی القربا سے کون مراد ہیں۔ نمبر 5، فدق کا باغ غنیمت سے آیا یا فے سے۔ نمبر 6، قرابت رسول اور اسلام۔ نمبر 7، یتیم و مسکین محتاجوں کی امداد اور اسلام۔ نمبر 8، میدان بدر میں جو غیبی مدد ہوئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں شان نزول کی طرف۔ جیسا کہ پچھلی قسطوں میں بیان کیا گیا کہ سورہ انفال جو ہے، اس کے اندر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق واقعہ بدر کے پس منظر میں ہے۔ واقعہ بدر، جس کو اس آیت مبارکہ میں یوم فرقان کہا گیا، یعنی ایک ایسا دن کہ جس دن حق و باطل واضح ہو کر سامنے آئے، حق کی فتح ہوئی، باطل کی شکست ہوئی۔ اس دن اہل ایمان اور جو منافقین تھے ان کا فرق بھی واضح طور پر پتہ چلا کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے جانثاران تھے وہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، آپ کے ساتھ معرکہ بدر میں شریک رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ 313 افراد تھے۔ تو کئی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو یوم فرقان کہا گیا ہے،
اور اسی آیت مبارکہ میں جس کی تلاوت آپ نے سماعت کی، اسی آیت مبارکہ نے اس دن کو یوم فرقان کا نام دیا۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق زیادہ تر بلکہ غالب مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن بعض مفسرین نے یہ قول کیا کہ غزوہ بنی قینقاع جو تھا اس کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ جنگ بدر 17 رمضان کو پیش آیا، اور جنگ بدر ہجرت کے فوراً بعد پیش آیا، اور غزوہ قینقاع جو تھا جنگ بدر کے 1 ماہ 3 دن بعد پیش آیا۔ تو یوں قریب قریب کے ہی دونوں واقعات ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ نے مال غنیمت کو بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء اکرام اور ان کے ماننے والے جو بھی جنگیں کرتے رہے، اور جو کچھ انہیں فتح کے اندر مال و اسباب حاصل ہوتے رہے، ان کے لیے اس مال کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ وہ لے جا کر ایک پہاڑی پر رکھ دیا کرتے تھے، اور ایک آگ برآمد ہوتی تھی اور وہ آگ اس مال کو لے جایا کرتی تھی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے کہ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، یعنی جب مسلمان قہر و تسلط کے نتیجے میں کفار پر غلبہ پائیں گے، فتح نصیب ہوگی، اور اس جنگ میں جو مال و اسباب حاصل ہوں گے، یہ مال و اسباب مال غنیمت کہلاتے ہیں۔ اور یہ مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم کیے جائیں گے، اس آیت مبارکہ نے وہ تقسیم بندی بیان کی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا پس منظر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 2 اونٹ عطا فرمائے، ایک مال غنیمت سے اور دوسرا خمس سے۔ یہ خمس کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ عنقریب بیان ہوتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ مال غنیمت کی یوں کہہ لیجیے 2 قسمیں ہیں۔ مطلب ایک مال وہ ہے کہ جنگ ہوئی، تسلط ہوا، غلبہ ہوا، فتح نصیب ہوئی، جنگ کے بعد فتح نصیب ہوئی، جو مال و اسباب کفار سے حاصل ہوا اس مال و اسباب کو غنیمت کہتے ہیں۔ ایک موٹی سی تعریف بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس میں کچھ تقسیم بھی ہے۔ مثال کے طور پر جو لشکر کا امام تھا، اس نے اگر یہ کہا کہ کسی کافر کو مارنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کا سامان لے کر آئے گا تو وہ اسی کا ہوگا، اب یہ خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 1-2 چیزیں اور بھی ہیں جو مال غنیمت کا حکم نہیں رکھتی۔ مال فے وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جنگ ہی نہ ہو، اور مسلمان اپنی ہیبت کی وجہ سے یا اپنے تدبر کی وجہ سے بغیر جنگ کے فتح حاصل کر لیں، اور جو کچھ حاصل ہوگا وہ مال فے ہوگا۔ تو جو مال فے ہے وہ جو غازی حضرات ہیں ان میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ مال فے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اس کا حکم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے اس کو خرچ فرمایا کرتے تھے۔ کچھ حصہ آپ خود اپنے استعمال کے لیے، ازواج مطہرات کے استعمال کے لیے رکھتے، اور جو محتاج اور غریب مسلمان ہیں ان کے لیے رکھتے، اور کچھ بیت المال میں چلا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ جو حاکم اسلام ہے اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، بلکہ سارا کا سارا یہ بیت المال میں جائے گا۔ یہ مال فے کا حکم ہے۔ مال غنیمت کا حکم عنقریب بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ نے مال غنیمت کی تقسیم کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو اے صحابہ کرام علیہم رضوان، تمہیں خبر ہو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے گا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کا اس میں سے 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا، ذوی القربا کا، یتامہ کا، مساکین کا، اور مسافر کا، محتاج مسافر کا، ان سب کو ملا کر 5واں حصہ الگ کر دیا جائے گا۔ یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے الگ کر دیے جائیں گے، 5واں حصہ الگ کر دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے پہلے 5ویں حصے کو بیان کیا ہے کہ اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے۔ دیکھا جائے تو یہاں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا،
یعنی وہ پانچواں حصہ اللہ کا ہوگا، نمبر 2 اللہ کے رسول کا ہوگا، نمبر 3 ذوی القربا کا ہوگا، نمبر 4 یتامہ کا ہوگا، نمبر 5 مساکین کا ہوگا، نمبر 6 محتاج مسافر کا ہوگا۔ لیکن علماء نے بیان کیا کہ یہ جو کہا گیا للہ ہی، اللہ کا جو حصہ ہے وہ الگ سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول کا جو حصہ ہے وہی حصہ اللہ کا حصہ ہے در حقیقت۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عظمت کے لیے بیان فرمایا، اور اس بنا پر بیان فرمایا کہ رسول کا جو حصہ ہے وہ اللہ ہی کا حصہ ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب ہے موتی یعنی عطا کرنے والا، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ امت مسلمہ اس بات پر مجتمع ہے کہ یہاں للہ وللرسول جو کہا گیا، اس سے مراد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا حصہ ہے۔ پانچویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ، اور دوسرا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حصہ۔ اور یہ جو حصے ہیں، یہ 2 حصے عہد رسالت تک تھے، اب ان کا حکم نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصہ تھا آپ کی حیات مبارکہ میں نکالا جاتا تھا، اس کے بعد نہیں نکالا جائے گا۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کا جو حصہ تھا یعنی بنو ہاشم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نکالا جاتا تھا، اس کے بعد نہیں نکالا جائے گا۔ اور خلفائے راشدین نے اسی کے مطابق عمل کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی مال غنیمت سے جو حصے نکالے، خمس جو آپ نے الگ کیا، اس خمس کو صرف 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 جو یتیم تھے، محتاج یتیم، ان کو دیا گیا۔ نمبر 2 جو محتاج تھے، مساکین تھے، ان کو دیا گیا۔ اور نمبر 3 وہ مسافر جو اگرچہ کہ اپنے علاقے میں تو مالدار ہو لیکن سفر میں وہ فقیر ہو جائے، کچھ بھی نہ اس کے پاس، محتاج ہو جائے، تو اس کی مدد کے لیے بھی یہ حصہ استعمال کیا جاتا رہا۔ جو بنو ہاشم تھے ان کو خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ تقسیم بندی جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے ساتھ خاص تھی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عرض کرتا ہوں۔ بنو ہاشم کون ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نسب کیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب یہ تھا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ جو قریش ہیں وہ نضر بن کنانہ کی اولاد قریش کہلاتے ہیں، یعنی قرشی عام ہے، قریشی ہونا عام ہے۔ اب اس کی پھر کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری اس کی ہے ہاشمی ہونا، سارے ہاشمی سید نہیں ہوتے، پھر ہاشمی سے بھی خاص ہو کر سید آتا ہے۔ اب ہاشمی کی تفصیل کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد تھے عبد مناف، ان کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا ہاشم، ایک کا نام تھا مطلب، ایک کا نام تھا عبد شمس، اور ایک کا نام تھا نوفل۔ اب آتے ہیں اگلے نقشے پر۔ ہاشم کے 2 بیٹے عبد المطلب اور اسد۔ اب جو عبد المطلب ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ ابو طالب، ابو لہب، حارث، زبیر، اور یہ زیادہ مشہور ہیں، یہ کل 12 تھے۔ عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے کون سے تھے؟ ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ آگے جا کر عبد شمس کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نسب یہ ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اور اسی طریقے سے حضرت جبیر بن مطعم جو تھے یہ نوفل کی اولاد سے تھے۔ اب جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی رشتہ داروں میں مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس سے کچھ حصہ یعنی خمس کے 5 حصے کرنے تھے، اور ایک حصہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرنا تھا،
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمایا تو آپ نے بنو ہاشم میں تقسیم فرمایا. نمبر 1 جو آپ کے جد امجد تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب کی اولاد تھی اس میں بھی تقسیم فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آگے جا کر عبد شمس کی اولاد سے ہیں، اور حضرت جبیر بن مطعم یہ جو ہیں نوفل کی اولاد سے ہیں، ان دونوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے ہاشم سب سے افضل ہے کیونکہ آپ انہی کی اولاد سے پیدا ہوئے، لیکن آپ نے چونکہ مطلب کی اولاد کو بھی دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے عبد شمس کی اولاد اور نوفل کی اولاد کو نہیں دیا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد شمس کی اولاد سے اور حضرت جبیر نوفل کی اولاد سے تھے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مطلب کا خاندان ہے اور جو ہاشم کا خاندان ہے اس نے دین کی راہ میں میری زیادہ اعانت کی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو خمس میں سے جو 5واں حصہ ذوی القربا کو دینا تھا یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو ثوابدید پر تھا، دوسری وجہ یہ پتہ چلی کہ اس کی وجہ فقر ہونا نہیں ہے، محتاجی ہونا نہیں ہے، بلکہ دین کی اعانت ہے. اور دین کی وہ اعانت ہے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کیا تو ان حضرات نے، ان خاندانوں نے آپ کی زیادہ اعانت کی تھی. بعد میں یہ وجہ چونکہ باقی نہیں رہی اسی لیے خلفاء راشدین نے وجہ نہ پائے جانے کی بنیاد پر وہ حصہ انہیں نہیں دیا اور اس پر اجماع قائم ہوا. کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. یہ اجماع صحابہ تھا، کچھ چھوٹی چیز نہیں تھی. ایک صحابی ایسا ہو جو یہ کہے کہ یہ تقسیم بندی صحیح نہیں تھی، نہیں. تو یہ وہ تفصیل تھی کہ قرآن پاک نے جو یہ فرمایا کہ سب سے پہلے مال غنیمت کے 5 حصے کرنے ہیں اور جو خمس ہے 5واں حصہ جو ہے اس کو ان افراد کے درمیان تقسیم کرنا ہے. تو پتہ ہی چلا خمس کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا. اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ چل رہی تھی کہ جناب سادات کا حصہ دیا جائے اور خمس جو ہے وہ اس سے حصہ دیا جائے. تو بھئی خمس سے تو سادات کا حصہ دیا جاتا ہو، ایسی تو کوئی وہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. ہاں عہد رسالت میں دیا جاتا تھا، اس کے بعد خمس سے سادات کو حصہ نہیں دیا جاتا. اس آیت مبارکہ میں خاص جو ہے وہ بیان ہے مال غنیمت کا کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی. تو فرمایا گیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے خمس ہے، اس کے رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے یعنی رسول اکرم علیہ السلام کے جو ذوی القربا ہیں، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافر کے لیے. اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ باقی 4 حصے پھر جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیے جائیں گے. اور اس اعتبار سے تقسیم کیے جائیں گے کہ جو پیدل ہے اس کا 1 حصہ اور جو گھوڑے پر ہے اس کے 2 حصے. گھوڑا کسی بھی نسل کا ہو، گھوڑے والے کو 2 حصے دیے جائیں گے. گھوڑے کے علاوہ کسی اور سواری پر ہے تو اس کا 1 ہی حصہ ہوگا. یہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا. اب جو سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی 2 آیات میں مال فے کے احکام بیان کیے گئے. آئیے ان کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر مال فے پر گفتگو کریں گے. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ. ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ان دو آیات مبارکہ میں مال فے کا حکم بیان کیا گیا۔ جب ہم سورہ حشر پر پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ ان آیات کا پس منظر، شان نزول اور تفسیر بیان کریں گے۔ صرف اتنا یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ کچھ مال وہ ہوتا تھا جو مال غنیمت سے ہٹ کر ہوتا تھا، کہ جنگ ہوئے بغیر، قتال ہوئے بغیر، لڑائی ہوئے بغیر مسلمان علاقے کو فتح کرتے، اس پر مسلط ہوتے، اور اب جو مال آتا وہ مال فے کہلاتا تھا۔ یہ جو 5 حصے بیان کیے گئے اس طرح تقسیم نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے جو مصارف ہیں وہ جدا گانا بیان کیے۔ عہد رسالت میں یہ مال جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام اپنی مرضی اور ثوابدید سے استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو حاکم اسلام ہے وہ اس پورے مال کو بیت المال میں جمع کرے گا، اور پھر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے گا۔ قرآن پاک نے بیان بھی کیا کہ یتامہ، مساکین، ابن سبیل اس کو دیا جائے گا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی عہد مبارکہ میں آپ علیہ السلام خود استعمال فرماتے تھے، اور بنو ہاشم کو بھی یہ مال جایا کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہاں بھی یہی کہا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، کہ جو مال فے ملے تو اس مال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ذوی القربہ کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، وابن السبیل اور جو محتاج مسافر ہیں ان کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے بیان کیا، مال غنیمت کا ذکر ہوا، کہا گیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ کے لیے 5واں حصہ نکالنا ہے۔ اب اس کی تفصیل پھر بیان ہوئی۔ اچھا، مال فے کا ذکر ہوا، جب بھی یہی کہا گیا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہ اللہ کے لیے نکالنا ہے، اس کے رسول کے لیے نکالنا ہے۔ حالانکہ یہاں پر اللہ کے لیے جدا گانا نہیں نکالنا، رسول اکرم علیہ السلام کا حصہ اللہ ہی کا حصہ قرار دیا گیا۔ لیکن بات اگر صدقات کی ہوئی، زکوٰۃ کی ہوئی، وہاں کیا فرمایا گیا؟ وہاں فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء، پھر آگے دیگر مصارف، وہاں یہ نہیں کہا گیا للہ وللفقراء، وہاں یہ نہیں کہا گیا، اس وجہ سے کہ جو صدقات واجبہ ہیں یہ مال کا میل ہوتی ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نسبت رسول کی طرف نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سادات کرام کو نہیں دی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ، صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے۔ تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ لوگوں کی طرف کرتا ہے، اور جو مال غنیمت ہے، مال فے ہے، یہ افضل ترین اموال میں شمار کیے گئے، یعنی قصب کی جو سب سے عمدہ قسم ہے وہ مال غنیمت اور مال فے کو قرار دیا گیا۔ مال فے معنی کیا ہے اس کا؟ اس کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا۔ یہ ظاہری طور پر لوگوں کی ملکیت کہلاتی ہے تو اللہ ہی کی، لیکن جب خصوصی حالات ہوتے ہیں تو ان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، یہ پھر بیت المال کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اور کئی مواقع پر، مطلب پوری ایک تاریخ ہے، اگر تفصیل بیان کرنا شروع کی جائے کہ کس غزوے پر کیا مال و اسباب آتا ہے، اور کس کس طریقے سے تقسیم بندی کی گئی، اور کیا کیا معاملات درپیش ہوئے، ایک بہت بڑا باب ہے، اور کتابوں کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے واقعات مذکور ہیں۔ ایک بڑا ہی اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے باغ فدق کا، کہ جنگ خیبر جب ہوتی ہے تو جنگ خیبر کے 2 حصے ہوتے ہیں، کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں جنگ ہوئی، اور کچھ حصہ ایسا ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی۔ تو کچھ مال جو وہاں سے حاصل ہوا وہ مال غنیمت تھا، کچھ مال جو تھا وہ مال فے تھا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام کے حصے میں آیا، ایک باغ حصے میں آیا، پیارے آقا علیہ السلام کی ملکیت تھا، اور اس باغ سے جو بھی اناج آتا پیارے آقا علیہ السلام سال بھر کا راشن ازواج مطہرات کے لیے ڈلوا دیا کرتے تھے۔
اور جو بچ جایا کرتا تھا اسے فقراء، محتاج اور ذوی القربہ میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور جہاد کی تیاری کے لیے ضرورت پڑتی تو وہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ملکیت میں وہ باغ خیبر کے واقعے کے بعد آتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے اس باغ کے اندر؟ جب نبی اکرم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باغ کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس باغ کا کیا ہوا یا کیا کرنا ہے، سوال کرتی ہیں۔ سوال کا ایک بڑا وسیع پس منظر ہو سکتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی، تو یہ جو باغ ہے یہ بیت المال کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس باغ کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرماتی۔ یہ تو ایک مثبت پیرایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ لوگ پتہ نہیں اس واقعے کو کس کس انداز میں رف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک مثبت پیرایا ہے جس میں میں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو واقعہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ملکیت میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ موضوع ہمارا چونکہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ جو چیز یوز میں نہ ہو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب حج جو ہے وہ 2 سال سے لوگ حج کے مسائل نہیں پوچھ رہے۔ اب کبھی کبھار کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو کچھ مجھے مشکل ہو جاتی ہے، اچھا یہ مسئلہ کیا تھا، سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے، پوچھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ذہنوں میں تازہ بھی ہوتی ہے اور شوق بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہے، جو قرآن نے بیان کیا اس کا پس منظر کیا ہے یہ جاننا ہے، یا کبھی بھی ایسے حالات پائے جا سکتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر کے ضمن میں اس موضوع کو ڈسکس کرنا تو ضروری ہے۔ تھوڑا سا موضوع خشک ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن غیر اہم نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ہماری گفتگو ہوئی، آپ حضرات کو کچھ سوالات کرنے ہو آپ سوالات کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سوال ہے کہ مال غنیمت جو ہے یہ کفاروں سے جنگ کرنے کے بعد جو حاصل ہے یہ وہ چیز ہے؟ جی ہاں، جی وہی چیز ہے۔ یہ جو لفظ ہے تم قرآن پاک میں دو دفعہ آیا ہے۔ ایک سورہ انفال کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہاں اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا ہے لفظ غنیمتم کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ جو ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو قرآن نے کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ اگر کوئی پیدل ہے اس کا ایک حصہ، اور گھوڑے پہ ہو، گھوڑا کوئی سا بھی ہو، اس کا 2 حصہ ہوگا، تو یہ اس بارے میں بتائیں گے؟ وہ محاورہ آپ نے سنا ہے نا کہ اونٹ رکھنا ہے تو دروازہ اونچا رکھنا پڑے گا۔ جی یہ محاورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی اونٹ کے خرچے اتنے ہوں گے، اس لیے یہ محاورہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ گھوڑا اس کے خرچے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑا کم قیمت کا نہیں آتا ہے، تو اس بنیاد پھر یہ ایسی سواری ہے جو خاص جنگ کی سواری ہوا کرتی تھی۔ آج کل جو ہے ٹینک آ گئے ہیں، آج کل جہاز آ گئے ہیں، اس زمانے میں سب سے بہترین جو سواری تھی اور جو ٹول تھا وہ گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ تو یوں جس کے پاس گھوڑا ہو اس کے 2 حصے اس لیے کیے گئے تاکہ جنگ میں وہ گھوڑے لوگ لیں، سبقت حاصل کریں۔ مقابلہ گھوڑوں کی تعداد سے ہوتا تھا۔ آج کل ہوتا ہے نا جی فلاں کے پاس اتنے ٹینک ہیں اور اس ملک کے پاس اتنے ٹینک ہیں، تو اس زمانے میں جو مسابقت ہوتی تھی وہ گھوڑوں سے ہوتی تھی۔ تو یوں گھوڑوں کی اہمیت کے لیے ان کا الگ حصہ بیان کیا گیا۔ اصل تو گھوڑے کا حصہ نہیں ہے، گھوڑے کے مالک کا حصہ ہوا۔ جی السلام علیکم وعلیکم مفتی السلام۔ صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا جو زمینیں حاصل ہوتی تھیں تو وہ اس کی تقسیم کس طرح ہوتی تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ چونکہ بیان کیا گیا کہ جناب مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ کی تفصیل بھی بیان ہوئی، اور 4 حصے پھر مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، غازیوں میں تقسیم ہوں گے۔ لیکن جو امویبل چیزیں تھیں ان کا معاملہ جدا گانا ہے۔ یہ جو صورت تھی یہ مویبل چیزوں کے متعلق تھی، تلوار ہے، دیگر ساز و سامان ہے، گھوڑے ہیں، لیکن جو زمین ہے یہ تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ اگر زمین تقسیم ہوتی تو پھر تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ زمینیں جو ہیں پھر وہ بیت المال کے حصے میں آتی تھیں، اور پھر بیت المال کے جو مصارف ہیں اس کے تعلق سے وہ تقسیم ہوتی تھیں۔ زمینوں کا ایک بہت بڑا حصہ
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا اور پھر صحابہ کرام نے کچھ سوالات بھی کیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ زمینیں تقسیم نہیں ہوں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابتدا میں یہ بیان ہوا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس آیت کریمہ کا شان نزول غزوہ بدر بیان کیا گیا، تو اس مال فے کا تعلق غزوہ بدر سے کس طرح جڑتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ مال فے کا تعلق غزوہ بدر سے نہیں ہے۔ سورہ حشر کی آیات کی جب تلاوت کی گئی تو ہم نے وہاں یہ بیان کیا کہ ان آیات کا شان نزول، تفسیر، وضاحت ہم اپنے مقام پر ہی کریں گے۔ جب سورہ حشر کی آیات شروع ہوں گی پھر بیان کریں گے۔ سورہ حشر کی آیات کو اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ دو ملتے جلتے مال ہیں، ان کا تذکرہ بھی شامل ہو جائے، تفسیر ان کی باقی ہے۔ تو بنو نذیر کے موقع پر جب مارکا ہوا تھا تو وہ مال اس موقع پر مسلمانوں کے پاس آیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی مال فے آتا رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بیت المال کب سے شروع ہوا تھا اور کب اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا؟ بیت المال کا کانسیپٹ کس نے کہا ختم ہو گیا؟ بیت المال کا کانسیپٹ کوئی ختم نہیں ہوا ہے، آج بھی باقی ہے۔ بیت المال اصل میں ایک لیگل انٹیٹی ہے، فائنینس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایک لیگل انٹیٹی ہے، یعنی ایک ایسا فورم ہے کہ جس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے۔ مطلب بیت المال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے چیز، زید، عمر، بکر، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً ریاست کی ملکیت ہے۔ اور ریاست کی جو ملکیت ہے، یعنی ریاست کا تصرف ہوتا ہے، ورنہ بیت المال خود ایک الگ اس کی حیثیت ہے۔ پھر وہ رفع عامہ کے جو کام ہیں، محتاج لوگوں کی مدد ہے، یعنی دین اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے ریاست کا، کہ دین اسلام ایک فلاحی ریاست چاہتا ہے، ایک ایسی ریاست کہ جس میں لوگ محتاج نہ ہوں، ایک ایسی ریاست جس میں لوگ غریب نہ ہوں، ایک ایسی ریاست جن میں لوگ قرض دار نہ ہوں۔ تو یعنی ایک تو قرض دار تو امیر بھی ہو جاتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، ایسا قرض دار جو بالکل کلاش ہو چکا ہے، مفلوس ہو چکا ہے، مفلس ہے۔ تو بیت المال جو ہے ان سب چیزوں کے لیے ہے کہ وہ یتامہ کی، فقراء کی، مساکین کی، اور جو رفع عامہ کے کام ہیں، سڑکیں بنانا ہے، پل بنانا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیزیں ان کو دور کرنا ہے، اس میں یہ رقم خرچ ہو، اس کا تصور آج بھی باقی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف جو مصارف ایسے ہیں آج بھی نکلتے ہیں کہ جو بیت المال کی پراپرٹیز تصور کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو لا ولد انتقال کر جاتا ہے، اس کی اولاد ہی نہیں تھی، ماں باپ بھی انتقال کر چکے ہیں، بھائی بہن رشتہ دار سب انتقال کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی کوئی بھی نہیں ہے، دور دور کے جن کو جاتی ہے وراثت وہ بھی نہیں ہے، تو یہ مال بیت المال کو جائے گا، اس کا مال۔ کنسیپٹ آج بھی موجود ہے، لیکن علماء نے یہ کہا کہ نہیں، آج کل کا جو بیت المال ہے وہ کووں کے تصرف میں ہے، زاگوں کے تصرف میں ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ کہ وہ جگہیں، وہ گھونسلے جہاں عقاب ہونے چاہیے تھے، عقاب کیا کرتا ہے؟ شکار لے کر آتا ہے، اور کوا کیا کرتا ہے؟ زاگ کہتے ہیں کوے کو، گند پر منہ مارتا ہے۔ کہاں عقاب اور کہاں کوا؟ تو بیت المال کا تصور آج بھی ہے، لیکن آج اس بیت المال پر جن لوگوں کا تصرف ہوتا ہے عام طور پر دیانت جا چکی ہے۔ تو دیانت کے چلے جانے کی وجہ سے، اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب حقدار کو اس کا مال دیا جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ فنڈ جب جاری ہوتا ہے اور پھر ناظرین کی لسٹیں نکلتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے ہاں 18 20 گریڈ کے افسر جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے پیسے لے رہے ہیں۔ تو علماء اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، جو حکومت کے تصرف میں ہوتی ہیں ہم اس سے چھین نہیں سکتے، وہ خود ذمہ دار ہیں جو بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جانی ہیں، جیسے میں نے وراثت کی مثال دی ہے، تو وہاں اب نہیں دیں گے۔ جی، بیت المال ویسے شروع کہاں سے ہوا تھا، اس کو جمع کرنا یا یوں؟ نبی اکرم علیہ السلام ہی شروع فرمانے والے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر محتاج، مساکین، ضرورت مند، ان لوگوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے،
اور کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں شریعت نے مطلب کہ مالی جو واجبات ہیں لوگوں پر عائد کیے اور کہا کہ ان کا حصہ فقراء کا ہے، یعنی یہ حصہ جو ہے فقراء کا ہے یا مساکین کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقہ فطر کا معاملہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، بعض صورتوں میں قتل کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، حج میں غلطیاں ہو جاتی ہیں وہاں صدقہ اور وہاں دم وغیرہ نکالا جاتا ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ جن صورتوں میں آتا ہے اس کے کفارے کا معاملہ ہو، قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، جناب ایک حصہ مساکین کو دیا جائے۔ اسی طریقے سے حرام آمدنی کسی کے پاس آ گئی وہ بھی بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوٰۃ کو دیا جائے، پھر جو ہے مال غنیمت میں ان کا حصہ، مال فیء میں ان کا حصہ۔ تو ہر طرف سے شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں ہمیں یہ باور کروا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں بھولنا، یہ معاشرے کے افراد ہیں، یہ انسان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کا حق ہے، ان کو فراموش نہیں کرنا۔ کس قدر بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دور کے لوگ ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ہی جو قریبی رشتہ دار ہیں جو محتاج ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ خیال رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ خیال رکھتے ہیں تو وہ احسان جتلاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل تو خیال رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تکلیف دور کرنی ہے، احسان جتلا کر تو آپ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑا ہی اہم نقطہ بیان کیا گیا، فرمایا گیا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، کہ یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، یعنی مال غنیمت کو اس انداز میں تقسیم کرنا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور بدر کے دن جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو غیبی خبریں ہیں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کا اترنا، غیبی مدد کا ملنا، مسلمانوں کا فتح نصیب ہونا، یہ جو سب چیزیں ہیں ان کا یقین کرنا، قرآن اس کے یقین کرنے کی بھی تاکید بیان کر رہا ہے۔ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی نہیں نازل ہوا، وہ تو اس سے مراد تو مدد ہے اور اس سے مراد تو یوں ہے، نہیں، اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس دن جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ وہ نازل ہونے سے مراد مدد ہے صرف، نہیں، فرشتے نازل ہوئے تھے، فرشتوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے فتح دلوائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی نسبت ہے، یعنی وہ کام اللہ کی طرف سے ہوئے، رسول اکرم علیہ السلام کے لیے ہوئے، تو ان چیزوں کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک اہم موضوع تھا جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کا سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔